محترم حضرات، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ کنڈوں کی جو فاتحہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے اور اس کو رافضی لوگ کراتے ہیں، ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ دیکھیے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولاد علی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد میں سے ہیں، یہ اولاد فاطمہ ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہیں۔ تو کیا حضرت علی اور ان کی آل سے اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ شیعوں کا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ چیز غلط ہے، یہ ایک طرح کا ولیم ہے اور ایک طریقے کا بہتان ہے۔ اہل بیت سے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ اپنی جانوں سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، اور علی اور اولاد علی سے اپنی جانوں سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو ان کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور بے شک جو اہل بیت مولا علی یا اولاد علی سے محبت نہ رکھے تو پھر وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ اس کے اندر ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، یہ کہنا غلط ہے، اس لیے کہ یہ امام جعفر کی نسبت سے جو ہے فاتحہ کرائی جاتی ہے۔ اب اگر شیعہ بھی کسی کام کو کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب شیعہ بھی نماز پڑھ لیں تو کوئی کہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے نا، ہم نے کوئی سنت ادا کی وہ سنت شیعہ بھی ادا کر رہے ہیں تو کہیں صاحب یہ شیعوں کا طریقہ، ایسا نہیں ہے۔ کوئی صحیح کام ہے اور اگر ہم اس کو کر رہے ہیں، پھر شیعہ بھی اگر اس کو کر رہے ہیں تو وہ شیعوں کا طریقہ نہیں ہے، وہ ان کی اپنی الگ مرضی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ بھئی شیعہ کھانا کھا رہے ہیں، ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، شیعہ بھی کھا رہے ہیں، تو کہ ہم کھانا کھانا چھوڑ دیں کہ بھئی شیعہ بھی کھانا کھا رہے ہیں آپ بھی کھانا کھا رہے ہیں؟ تو یہ تو ایک طریقے کا بہتان ہے، یہ غلط ہے۔ اولاد علی سے محبت کرنا، اولاد رسول سے محبت کرنا اور ان کے لیے اصال ثواب کرنا، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنا، ان کے لیے محفلیں سجانا، ان کے لیے جو ہے محفلیں کرنا، یہ شیعوں کا طریقہ کہہ کر کے اگر کوئی غلط کہے تو میری نظر میں یہ غلط ہے، اس لیے کہ ہم اہل بیت سے الحمدللہ محبت کرتے ہیں، دل و جان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں۔ ان کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا، آپ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو اس لیے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت نے ہم نے قرآن کو بھی تھاما ہے، اس کے دامن کو بھی پکڑا ہے، اور ہم نے الحمدللہ اہل بیت کے دامن کو بھی پکڑا ہے، ہم دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے ہیں۔ اب کوئی اہل بیت سے اگر محبت کرتا ہے اور اس کی محبت پہ کوئی شیعہ ہونے کا فتویٰ لگائے تو پھر ہم اس کے فتوے کو نہیں مانتے۔ بس ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اہل بیت سے ہماری محبت ہے اور ہم دل اور جان سے بڑھ کر کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو کسی کا یہ کہنا یہ شیعوں کا طریقہ ہے، اس سے کوئی ہمیں سروکار نہیں اور وہ اس کا کہنا غلط ہے۔ ہم ان کی محبت میں یہ فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن یہ بات میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتلا دی تھی کہ اس کو ہم فرض یا واجب نہیں سمجھتے ہیں، یا ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے ہیں، یہ مستحب سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں۔ ہماری نظر میں یہ کام باعث برکت ہے، اس سے جو ہے برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا ایک ذریعہ بنتا ہے کہ ہم خاص جو ہے اولاد رسول کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں اصال ثواب کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وہی فاتحہ میں کیا ہوتا ہے، اس میں دعا ہوتی ہے، اس کا میں فاتحہ کا طریقہ بھی بتا دوں کہ کنڈوں کی فاتحہ کا طریقہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ کنفیوژن میں رہتے ہوں گے کہ شاید اس کا طریقہ کوئی الگ طریقہ ہوگا، تو اس کا میں طریقہ بھی آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، اس کے ذریعے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب ہم کنڈے کی فاتحہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اس میں اپنے لیے بھی ہم دعا شامل کر لیں، تو امام جعفر کے صدقے میں، کیونکہ نیکوں کے صدقے میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، تو امام جعفر کے صدقے میں ہماری دعا بھی جلدی قبول ہو جائے گی۔ حضرات، اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جب کنڈے کی فاتحہ کریں تو آپ پنچ آیت جس کو کہتے ہیں، آپ قرآن کی چند صورتیں چند آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں پہلے، یعنی آپ کوئی رکوع پڑھ لیں قرآن شریف کا، چاہے وہ کوئی چھوٹی سی صورت پڑھ لیں، یا بہت سے لا یستوی اصحاب النار یہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں چاروں قل، اور چاروں قل کے بعد میں جو ہے الحمد شریف اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، اور اس کے بعد میں جو ہے درود شریف جو آپ کو یاد ہو درود شریف پڑھ لیں، یہ پوری پنچایت پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں پڑھنے کے بعد آپ جو ہے
پھر وہ ایصال ثواب کی غرض سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے یہ جو پڑھا ہے، قرآن شریف پڑھا، درود شریف پڑھا، یہ شرینی حاضر کی، اس میں ہم سے جو قصداً اور جو ہے سہون مولا خطائیں ہوئی ہیں، بھول کر یا جان بوجھ کر، انہیں معاف فرما، اور یا اللہ اس کا جو تو نے ثواب عطا کیا ہے تیرے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ایسے ہی تمام انبیاء رسول کی بارگاہ میں پیش کریں، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعیات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ جو ہے اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص طریقے سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ مولا قبول فرما، اور ان کے صدقہ و طفیل میں ہماری یہ بیماری دور فرما، ہماری وہ پریشانی دور فرما، ہماری یہ تکلیف دور فرما۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اللہ ہی سے ہے، دعا اللہ ہی کی بارگاہ میں ہوتی ہے، بس ان نیک بندوں کا وسیلہ دے دیا جاتا ہے اور ان کی بارگاہ میں ثواب پہنچا دیا جاتا۔ یہ کنڈوں کی فاتحہ کا طریقہ ہے۔ اس میں کنڈوں کی فاتحہ میں جو ہے آپ اس کو اور لمبا بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو قرآن شریف پورا پڑھ لیں، پورا قرآن شریف پڑھ کر کے آپ جو ہے ایصال ثواب کر دیں، یا خالی پنچایت کر لیں، پنچایت پڑھ لیں، پنچایت پڑھنے کے بعد جو ہے آپ قرآن کی چند صورتیں جو پنچایت میں آتی ہیں وہ آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد جو ہے آپ اس کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ ایک میرے بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیا کنڈوں کی فاتحہ عورتیں بھی گھر میں لگا سکتی ہیں؟ تو حضرات بالکل میں اس کی وضاحت کر دوں، جس طریقے سے فاتحہ مرد کر سکتا ہے کنڈے کی، یا کنڈے کے علاوہ کی جو فاتحہ ہوتی ہیں مرد کر سکتا ہے، اسی طریقے سے بلا تفریق عورت بھی اپنے گھر میں صاف اور پاک ہے تو وہ بھی فاتحہ کنڈے کی کر سکتی ہے، اور کنڈے کے علاوہ بھی جو فاتحہ ہوتی ہیں وہ بھی کر سکتی ہے، بالکل بنا کراہت کر سکتی ہے۔ بس اس میں شرط یہی ہے کہ جب عورت فاتحہ کرے گی تو وہاں کوئی مرد اس میں شامل نہ ہو فاتحہ میں، ایسا مرد جس سے کہ پردہ ہو۔ اگر وہ مرد ہے جس سے پردہ نہیں ہے، جیسے محرم ہے، آپ کے بیٹا ہے اور اپنا شوہر بھی ہے، بھائی ہے، تو اس کے سامنے فاتحہ کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آواز کا بھی پردہ ہے، بھئی وہ آواز سے اگر فاتحہ کرے تو پتہ لگے دوسرا مرد کوئی غیر سن رہا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ تو عورت بھی بنا کراہت کنڈے کی فاتحہ کر سکتی ہے۔ طریقہ یہی رہے گا جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ اس میں شارٹ بھی اگر زیادہ شارٹ کرنا چاہیں، ایک بار الحمد شریف 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ کے، اور اس کا ثواب سرکار کی بارگاہ میں تمام انبیاء، رسول، صحابہ، صحابیات، خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اہل بیت کی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مولا یہ ثواب پیش کرتے ہیں، اس کا تو قبول فرما، یا یہ نظر پیش کرتے ہیں مولا تو قبول فرما۔ اس طریقے سے جو ہے آپ دعا کر لیں اور یہ فاتحہ کر لیں، لو میاں کنڈے کی نیازی ہو گئی۔ اس میں عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں۔